السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے جو مسائل چل رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن اور احادیث اور تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ تو اس سیریز کی ایک پہلی ویڈیو ہے یہ، جس کا عنوان ہے کہ یہود کون ہیں، ان یہود کی نسل کیا ہے، ان پر کیا کیا انعامات ہوئے، ان کو کیوں مغضوب علیہم کہا گیا اور کس وجہ سے ان کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم تو کیا، مسلمان تو کیا، پوری انسانیت ہی انہیں پسند نہیں کرتی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جان لیں کہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کبھی کسی جگہ پہ آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبداللہ، اور یہ کتنا پیارا لفظ ہے ویسے اسرائیل۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے بندے کے بیٹے۔ اور یہ 12 قبیلے تھے۔ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ یہ فرعون کے ظالمانہ نظام کے تسلط میں آ گئے، اور پھر ان پر فرعون جو ظلم و ستم کرتا تھا وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد پھر ان کی خلاصی ہوئی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر پہلا انعام تھا۔ ایک تو نبی کا آ جانا، رسول کا آ جانا، یہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک ظالمانہ نظام سے نجات مل جانا، یہ دوسرا بڑا انعام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی مطالبہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پورا فرمایا۔ پانی کا ذکر آتا ہے، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ان کے درمیان جنگ نہیں ہونے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اور من و سلوہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ من و سلوہ، وہ رزق جس کے لیے ہم ہر روز 12 گھنٹے، 18 گھنٹے کی کچھ لوگ جو ہیں وہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مشکل سے راشن پورا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری آف کاسٹ انہیں مہیا فرما دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا، کفران نعمت کی۔ کفران نعمت کس طرح سے کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو چٹکارے چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، پیاز چاہیے، تھوم چاہیے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی نعمت سے انہیں محروم فرما دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس نعمت کو اس بندے سے چھین لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے سرکشیاں جو اختیار کی وہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بات ہی نہیں مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قتال کا حکم دیا، وہ جا کے قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کریں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا کسی بھی انسان یا کسی بھی بندے کے ایک لحاظ سے اوسان خطا ہو جانے والی بات ہے۔ یہ کس طرح کی بات انہوں نے کر دی، اور یہ یہاں تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ ان کی سرکشی یہاں تک بھی گئی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق بات آتی ہے کہ ایک دن کے اندر انہوں نے 43 انبیاء کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ یہاں تک ان کی سرکشی نہیں رکی، بلکہ آگے بھی دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگانے والی بھی یہی قوم، یہودی۔ پھر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی عدالت سے سزا دلوانے والے کون؟ یہ یہودی۔ پھر اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میثاق مدینہ فرمایا بنو قینقاع کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ، تو بنو قینقاع نے کیا کیا؟ بنو قینقاع کا ایک تاجر، اس نے ایک مسلمان عورت کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی۔ اس مسلمان عورت کا اس نے سر بازار مذاق اڑایا مدینہ کے اندر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس قبیلے کو
جلا وطن فرمایا تھا وہ تھا بنو قینقاع۔ تو یہ ہیں وہ لوگ۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر بھی وہ نہیں رکے، ایک بہت مشہور واقعہ ہے اس حوالے سے مسلمانوں کی تاریخ میں۔ مدینہ کے اندر ہی رہتے ہوئے منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد زرار، اور منافقین اتنے عقل مند تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تھا عبداللہ ابن عامر۔ اس نے، ابو عامر نے یہ کیا، اس نے کہا تھا کہ آپ مسجد زرار بنائیں اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کریں۔ پھر یہاں پر بھی بس نہیں ہوئے، منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتلانہ حملے کے لیے اکسانے والے کون؟ یہی یہودی۔ اسی طرح سے پھر آگے چلے، جو امت کے اندر بہت بڑا فتنہ رہنما ہوا جس کی وجہ سے امت ایک لحاظ سے فساد اور بگاڑ کا شکار ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے سے، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور پھر جو کربلا کا واقعہ وغیرہ ہوا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک نام آتا ہے عبداللہ ابن سبا، اور وہ کون تھا؟ وہ بھی یہودی۔ پھر آگے چلتے جائیں تو یہاں اب جو اسرائیل قائم ہو گیا ہے، اور اسرائیل کس طرح سے قائم ہوا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ بھی یہودیوں کی ایک سازش تھی۔ بات یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کی اصلیت کو ہم پہچانیں، اور یہ ساری کی ساری جو باتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں یہ قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں بیان کی گئی۔ آپ چاہیں تو قرآن کا ریفرنس بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو احادیث مبارکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہیں تو تاریخ کو بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری جو فضیلت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب تم فضیلت کے لائق نہیں رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کس وجہ سے ہم نے اس فرائض منصبی سے ہٹا دیا ہے۔ اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تم امت محمدی یا امت موسوی کا حق ادا کر سکو۔